بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہاؤ ٹو بی این افیکٹو ٹیچر۔ ہمیں ایک مؤثر استاد کس طریقے سے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، استاد کی اگر میں آپ سے تعریف پوچھوں کہ استاد کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا استاد ایک سکھانے والا۔ لیکن آج میں آپ کو استاد کی جدید ڈیفینیشن بتاتا ہوں، جدید تعریف بتاتا ہوں۔ استاد کی جدید تعریف کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ استاد کی جدید تعریف اگر میں بیان کروں تو آج کل کے دور میں، ماڈرن ایج میں، جہاں ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر ٹیچر کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے ٹیچر از ایکول ٹو اے موٹیویٹر۔ یعنی ٹیچر وہ بندہ ہوتا ہے، وہ انسان، وہ شخصیت ہوتی ہے جو کسی دوسرے شخص کے اندر عزم پیدا کرتا ہے، اپنے شاگرد کے اندر، اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے، اسپارک پیدا کرتا ہے اور جرأت پیدا کرتا ہے۔ اب ماڈرن ورلڈ کے اندر استاد کی ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے تبدیل ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں ڈرائیونگ لائسنس لینا ضروری ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس لینا کیوں ضروری ہے؟ کہ ہم کہیں غلط ڈرائیو نہ کریں، ہماری وجہ سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس لائسنس ہوگا تو ہم، اس کا مطلب ہے کہ ایک پختہ ڈرائیور ہے اور ہم اچھے طریقے سے گاڑی کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے تو اس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے۔ ترقی پذیر ملکوں میں اسلحے کا بھی لائسنس ہوتا ہے، لیکن اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کے لائسنس ہوتے ہیں۔ بزنس کا لائسنس ہوتا ہے، آپ نے کوئی انٹرپرائز کھولنی ہے، کوئی بزنس کھولنا ہے تو آپ کو لائسنس لینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ٹی وی اسٹیشن ہے تو اس کا لائسنس ہوتا ہے، ریڈیو اسٹیشن کا لائسنس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلحے کا بھی لائسنس ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلحہ کس کام آتا ہے؟ اسلحے کے دو کام ہیں، ایک ڈیفنس کرنا، ڈیفنس کے کام آتا ہے، اور دوسرا اٹیک کے کام آتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے تباہی و بربادی بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنا ڈیفنس بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسلحے کا لائسنس کیوں رکھا گیا ہے؟ اسلحے کا لائسنس اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، اور اس سے کو اگر ناجائز طریقے سے استعمال کیا گیا، یعنی کہ بغیر لائسنس کے استعمال کیا گیا، تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لائسنس مینس ایک ذمہ داری، یعنی کہ اسی شخص کو ذمہ داری دی جاتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری لائسنس کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں کہ دنیا میں استاد کے لیے بھی لائسنس ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ استاد کے لیے لائسنس لینا مشکل ہے ان ممالک میں، جبکہ اسلحے کے لیے لائسنس لینا آسان ہے۔ اور ہمارے ملک میں اسلحے کا لائسنس آسان ہے اور استاد کا تو کوئی لائسنس ہی نہیں ہے، کوئی ٹیچر کا کوئی لائسنس ہی نہیں ہے۔ اسلحہ دو کام کرتا ہے، بربادی کر سکتا ہے، کسی کو تباہ کر سکتا ہے، اور ڈیفنس بھی کر سکتا ہے۔ دو کام ہے اسلحے کے۔ اب استاد جو ہے، جو ایک استاد ہوتا ہے، اس کا لائسنس ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک استاد جو اس کے اندر اتنا بارود ہوتا ہے، ایک اچھے استاد کے اندر اتنا بارود ہوتا ہے، یا ایک برے استاد کے اندر اتنا بارود ہوتا ہے کہ یا تو وہ نسل کو تباہ کر دے گا یا نسل کو پار لگا دے گا۔ آپ کی قوم کو تباہ کر دے گا یا آپ کی قوم کو پار لگا دے گا۔ یعنی کہ کنسٹرکٹیو بھی ہے اور ڈسٹرکٹیو بھی ہے۔ اگر استاد اچھا نہیں ہے
تو اس سے اس کے جو شاگرد ہیں وہ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں پائیں گے. اور ایک استاد اگر اچھا ہے تو اس کے شاگرد آگے بھی بڑھیں گے اور ان میں سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. تو جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ٹیچنگ لائسنس جاری کیے ہیں باقاعدہ طور. اور 2 ملک تو ایسے ہیں جنہوں نے اس میں وہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے، لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کے سامنے 5 پوائنٹس کا انہوں نے 5 پوائنٹس رکھے ہیں. ان کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں 5 وہ پوائنٹس رکھے ہیں کہ آپ نے اگر ٹیچنگ لائسنس لینا ہے تو آپ میں یہ چیزیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو پوائنٹ نقطہ ضروری سمجھا جاتا ہے ٹیچنگ لائسنس کے لیے وہ ہے سبجیکٹ کمانڈ. سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے. سبجیکٹ کمانڈ مطلب مثال کے طور پہ جیسے آپ اردو میں آپ نے MA کیا ہے تو آپ کی اردو پہ کمانڈ بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے بایولوجی میں، زولوجی میں، باٹنی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، جس میں بھی آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہے تو آپ کی اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرفت بہت مضبوط ہونی چاہیے. یہ پہلا پوائنٹ ہے سبجیکٹ پہ گرفت ہونا. اور سبجیکٹ پہ گرفت ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی. فار ایگزامپل آپ میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے MSc کیا ہوگا قریباً کوئی 5 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے، یا کوئی 4 سال پہلے یا 2 سال پہلے. لیکن وہ 10 سال پہلے جو آپ نے ماسٹرز کیا تھا، اسپیشلائزیشن کیا تھا، تو کیا آپ نے اپنے آپ کو آج کل جو چینجز آ گئی ہیں ورلڈ میں، 10 سال گزر چکے ہیں، 10 سال میں دنیا بہت بدل چکی ہے، تو کیا آپ نے اپنے سبجیکٹ کو اپ گریڈ کیا ہے یا آپ نے اس اپ گریڈڈ نالج کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ اپنے سبجیکٹ کے کمانڈ کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ تو شاید میرے خیال میں کوئی 100 میں سے چند ایک لوگ ہوں گے جو شاید اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہاں جی سبجیکٹ کے اپ گریڈیشن بھی بہت ضروری ہے. تو سبجیکٹ کمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے. جب وہ انٹرویو لیتے ہیں ٹیچنگ لائسنس دینے کے لیے تو سب سے پہلے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے سبجیکٹ میں آپ کا کمانڈ ہے. سبجیکٹ جب بتایا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ نے سبجیکٹ پڑھا کب ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 10 سال پہلے پڑھا تھا. تو 10 سال کی نالج تو وہ ایک طرف رکھتے ہیں اور جو موجودہ اپ ڈیٹڈ نالج ہے اس میں سے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی سبجیکٹ پہ گرفت کیسی ہے، اس کو جج کیا جاتا ہے. دوسرا جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو جج کیا جاتا ہے، ججمنٹ کی جاتی ہے، وہ ہے کمیونیکیشن اسکلز. ابلاغ یعنی کہ ذریعہ ابلاغ جو ہے وہ اس کا کمیونیکیشن وے کیسا ہے، کمیونیکیشن اسکلز کیسے ہیں. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کمیونیکیشن اسکلز کا ٹیچنگ کے ساتھ کس طریقے سے کوئی تعلق ہے. دیکھیں جب ہم ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات جن بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو ماسٹرز کیا ہے لیکن وہ بچے ابھی کلاس 9 میں ہیں یا 8 میں ہیں یا 5 میں ہیں یا 4 میں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ان بچوں کے لیول کے اوپر جا کر ان کو بتانا پڑتا ہے. جس طرح سے ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات جب وہ آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بچہ بن کر کھیل رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں اور آپ ان کی بات کو سمجھ سکیں. تو اس اسکول ایجوکیشن میں بھی، تعلیم میں بھی، جب ایک استاد ہے تو اس استاد کو بچوں کے لیول کے اوپر جا کے ان کو پڑھانا پڑتا ہے. اگر وہ بچوں کے لیول پہ جا کر ان کو نہیں پڑھائے گا تو ان بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا. ہمارے ایک استاد تھے، PhD تھے، ہمیں کیمسٹری پڑھایا کرتے تھے. آ کے وہ بورڈ پہ سمجھایا کرتے تھے، فارمولے ڈرائیو کر لیا کرتے تھے اور ڈرائیو کرنے کے بعد ہم ان سے پوچھتے تھے سر یہ کس طرح، تو کہتے تھے جادو سے آئے. بیکاز وہ اس کو بیان نہیں کر پاتے تھے، بیان کرنا ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا، ان کا لیول نہیں تھا. وہ کمپیٹنٹ تھے، اپنے PhD کیا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ان کا لیول
جو ہم تک پہنچنا تھا وہ ان کا لیول نہیں تھا, وہ ان کا معیار نہیں تھا, یا ان کی وہ اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں سمجھا سکے. تو پھر وہ ہمیں کہا کرتے تھے جی سمجھ میں آ گیا, تو ہم کہتے ہیں جی 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 سر سمجھ میں آ گیا, جی بہت اچھا سمجھ میں آ گیا. تو جب تک آپ بچے کے لیول کے اوپر جا کے اس سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ ایک اچھے استاد نہیں بن سکتے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سوشل جینیس. سوشل جینیس کو اگر میں تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر دوں تو سماجی سمجھ بوجھ, یا یوں سمجھ لیں کہ گھلنا ملنا, یا اگر اس کو اور میں آسان کر دوں تو ملنسار. تو ایک ٹیچر کو سوشل جینیس بھی ہونا ہے. سوشل جینیس ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سوشل بھی ہونا چاہیے, سوشل موبلائزر بھی ہونا چاہیے, گل ملنے والا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا بس جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اور اس طرح سے وہ کارگزاری اپنی کرتا رہے. اس کو ملنسار ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ اس کو گھلنا ملنا ہے تاکہ ان کی پرابلمس کو ڈرائیو کر سکے, تاکہ ان کے مسائل کو حل کر سکے, ان کو اپنی بات سمجھا سکے. تو اگر ایک ٹیچر ملنسار نہیں ہے, سوشل جینیس نہیں ہے, تو پھر اس کے اندر سمجھے کہ ٹیچنگ اسکلز کی کمی ہے. چوتھے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیچر کو ایک موٹیویٹر ہونا ضروری ہے. آپ اگر کسی کو کسی کام کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ کو اکسا نہیں سکتے, اس کو آپ پڑھانے کے لیے تیار نہیں کر سکتے, تو پھر آپ ایک اچھے ٹیچر نہیں ہیں. آپ ایک بچے کو صرف کتاب پڑھانے سے آپ ٹیچر نہیں بن جاتے. کتاب پڑھانے کے علاوہ آپ کو ایک موٹیویٹر بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ بچے کو اتنا پرعزم بنا دیں, اتنا اس کے اندر جذبہ پیدا کر دیں کہ وہ پڑھائی کے لیے آمادہ ہو جائے, پڑھنے پر راضی ہو جائے. اس کے اندر اتنی پیاس جگا دیں کہ وہ علم کی پیاس لے کر آپ کے پیچھے گھومے, یا کسی بھی استاد کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے وہ گھومتا رہے. تو پیاس پیدا کرنا, تھرسٹ پیدا کرنا, بچے کے اندر علم کی پیاس پیدا کرنا, یہ اصل اسکل ہے ٹیچر کا. اصل جو ایسنس ہے ٹیچر کا وہ یہ ہے. نمبر 5 جو ہے وہ ہے لرنر. ٹیچر ٹو بی اے لرنر. ہم کچھ نہیں سیکھیں گے تو ہم سکھائیں گے کیا؟ ہم نے کتاب نہیں پڑھی, ہم کتاب پڑھ کر نہیں جائیں گے تو ہم بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ بہت سارے ہمارے استاد ہیں جو روزانہ اسکول آتے ہیں مگر شاید کبھی بیٹھ کر کتاب کھولتے ہوں یا دیکھتے ہوں کتاب, اور کتاب دیکھ کر آ کر پھر بچوں کو اپنا لیکچر تیار کر کے آ کے بچوں کو پڑھاتے ہوں کہ میں نے کل بچوں کو کیا پڑھانا ہے, کس طریقے سے پڑھانا ہے, ان کی ایبلٹیز کو کس طرح بڑھانا ہے. تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم سکھائیں گے کیسے؟ تو ٹیچر ٹو بی اے لرنر آلویز. رومی صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس کا برتن بھرا ہوگا اسی سے لوگ فیضیاب ہوں گے. یعنی کہ آپ خود خالی ہیں, آپ کے اندر کچھ نہیں ہے, آپ کے اندر آپ نے سیکھا کچھ نہیں ہے, تو آپ سکھائیں گے کیا؟ آپ پانی کا برتن بھر دیں, اس میں اور بھی برتن بھرتے جائیں گے تو پانی اس میں سے چھلک جائے گا, گر جائے گا. جب پانی اس میں سے چھلکے گا تو وہ ظاہر زمین پہ گرے گا یا دوسرے برتن میں گرے گا, تو اس سے وہ فیضیاب ہو جائے گا, اس کو بھی فائدہ ملے گا. لیکن اگر ایک برتن ہے ہی خالی, ڈبہ خالی ہے, تو پھر اس کے اندر خود پیاس ہے ہی نہیں, وہ پانی پینا ہی نہیں چاہتا, یا وہ تھرسٹ لینا ہی نہیں چاہتا, وہ ایجوکیشن کی تھرسٹ اس میں ہے ہی نہیں, تو وہ دوسروں کو ایجوکیشن کی تھرسٹ کیسے دے گا؟ تو ٹو بی اے لرنر فار اے ٹیچر, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ دیٹ ٹیچر ٹو بی اے لرنر. لاسٹ تھنگ بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, the teacher should be a progressive. ٹیچر کے اندر یہ جذبہ ہونا ضروری ہے
इमोशनली टीचर के अंदर तरक्की करने का जज्बा होना चाहिए। अगर एक टीचर के अंदर तरक्की करने का जज्बा नहीं है तो वो अपने शागिर्दों को किस तरीके से मोटिवेट करेगा तरक्की करने के लिए। तो जिस तरह और अपग्रेड होता रहेगा, जो प्रोग्रेसिव टीचर होगा वो अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा, जैसे जैसे जमाना बदलता जाएगा वो अपग्रेड करता जाएगा और अपने आप के लिए